غائب جنازے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انتقال ہوا ہے سعودی میں، جنازہ وہاں پر موجود ہے مدینہ مکہ میں، اب ہندوستان کے اندر ہم اپنے علاقے میں اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جنازہ میت ہمارے سامنے نہیں، کہیں اور ہے، انتقال تو ہو چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میت الغائب، ایسا جنازہ جو غائب ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس مسئلے میں علماء کا شدید اختلاف ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ نماز جنازہ جو غائبانہ ہے یہ مشروع ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ امام احمد ہو، امام خطابی ہو، اور کبار علماء میں سے امام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد امام ابن قیم، ابن عثیمین اور علامہ البانی رحمہم اللہ جمیعا، ان سب کا اتفاقی اور فیصلہ ہے کہ جی ہاں، نماز جنازہ غائبانہ یہ مشروع ہے۔ دو روایت ہمیں ملتی ہیں، ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحمت النجاشی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیرات بول کر نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، بلکہ آپ نے کیا ہے اس کی تعزیت بھی کی تھی، آپ نکلے، آپ نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ پر نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ وہ کافروں کے بیچ میں اس کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی نماز وہاں نہیں پڑھی گئی تھی، پھر بھی آپ نے پڑھی۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں غائبانہ نماز جنازہ کو آپ نہیں پائیں گے، بلکہ کتنے ایسے صحابہ کا انتقال ہوا جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پایا، مگر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ آپ نے نہیں پڑھی، بس نجاشی بادشاہ کی پڑھنے کے حوالے سے ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب خلفائے راشدین کا انتقال ہوا، چاہے حضرت ابو بکر کا ہو، حضرت عمر کا ہو، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہو، یہ مدینہ کے اندر انتقال کرتے ہیں، لیکن مکہ ہو، حبشہ ہو، ملک شام ہو، عراق ہو، اور یہ جہاں جہاں اسلام موجود تھا، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، غائبانہ نماز جنازہ نہ حضرت ابو بکر کی پڑھی گئی نہ عمر کی پڑھی گئی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ گویا اس وقت کے صحابہ اور تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ ہر غائبانہ جنازے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ متواتر طور پر منقول ہے۔ اب رہا مسئلہ پڑھا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ایک ہی روایت ہے کہ آپ نے نجاشی بادشاہ کی پڑھی، ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، وقت کا بہت بڑا عالم تھا، بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا، تو ایسے عظیم آدمی کے احترام میں اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے نجاشی کی پڑھی تھی، ورنہ ہر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ یہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا انتقال ہوتا ہے، آپ نے نہیں پڑھا، 4 خلفاء کا انتقال ہو گیا، دوسرے صحابہ نے نہیں پڑھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ خبر ہمیں سمجھنی ہوگی، مشروع تو ہے لیکن ہر کسی آدمی کے حق میں نمازی جنازہ غائبانہ مشروع نہیں ہے۔